حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے، بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں، اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں، بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے، اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا، جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے، آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے، پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی، لوگوں کا ایک بڑا جم غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہے؟ کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں، ان کا اثر ایسا ہے، لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں، وجد طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں، شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر، جو بزرگ تھے اندر، انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا، تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے، بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب، وہ شراب پی رہے تھے اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے، میں کیسے پیوں گا؟ تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں، یہ خانقاہ ہے ہماری، پی لو، میں جو کہہ رہا ہوں پی لو، اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں، حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے، کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ جو زیارت کرتے حضور کی وہ بند کرا دوں گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، یہ ان کا راز تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا راز تھا جو حضور کی زیارت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ نوجوانوں، تمہارے ساتھ ایسا آ جائے، تمہارے دل کی بات کوئی کہہ جائے اور تم اسی وقت لٹو ہو جاؤ کہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اب اس کے آگے پیچھے تو سب کچھ بیچ ڈالو گے. میرے تو دل کے حالات جانتا ہے. یہ شیخ عبدالحق کے لیے بہت بڑا امتحان، اور اس سے بھی بڑا امتحان میں بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ روزانہ میری جو حضور کی دربار میں زیارت ہوتی ہے یہ کہہ رہے روک دوں گا، آخر میں کروں کیا؟ بہت دیر تک سوچتے رہے، ہو سکتا ہے کوئی اور شراب ہو، پی لوں. پیالہ لیا، اس کے بعد ہاتھ کانپنے لگ گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے، پیالہ چھوٹ گیا. کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں اس جگہ سے، میرے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا ہے میرے دل کی بات، لیکن اب میں شراب کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں. چلے گئے. کہا دیکھ لینا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرائے ہوئے آئے. اس دن کوئی کام نہیں کیا. شام ہوئی، اپنے معمول کے مطابق جب مکاشفے کے لیے بیٹھتے ہیں، حضور پاک کی زیارت ہر دن کرتے تھے. آج جب تنہائی میں مراقبے میں بیٹھے ہیں، جیسی آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کی زیارت کا وقت قریب آیا، اس وقت سامنے وہ بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے. حضور کا دروازہ نہیں کھلا، نہ ہی کوئی روزہ نظر آیا، وہ کٹھیا میں بیٹھے ہوئے بزرگ نظر آئے. کہا یہ تو بڑا امتحان ہے. اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر کے وہ بزرگ کہنے لگے عبدالحق ابھی بھی وقت ہے، آجا میری خانقاہ میں جو پلا رہا ہوں پی لے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کیا کیا جائے. رات بے قراری میں گزری، کیونکہ ایک بار عاشق رسول کو جب دیدار نہ ملے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے. پوری رات گزار لیا. صبح اٹھ کر کے سوچنے لگے کیا کروں. حدیث پڑھاتے رہے. شام کیسے آئی، پھر رات کے وقت سوچا کل وسوسہ ہوگا. آج بیٹھے تو آج بھی وہ بزرگ سامنے کھڑا ہے اور کہا نہیں میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دوں گا، تو نے میری بات نہیں مانی، انکار کیا، میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتا، اتنا پاور تو ہے میرا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. 2 دن کی بے قراری تھی. آپ رات بھر نہیں سوئے. تیسرا دن آیا اور آج کی شام طے کر کے بیٹھ لیے کہ آج آر پار ہو جائے، یا تو یہ میرا امتحان ہے یا تو پھر میری موت ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر نہیں زندہ رہوں گا. طے کر لیا. شام کا وقت آیا، جب غسل کر کے بیٹھے حضور کے زیارت کے آداب کے اعتبار سے، اور اس وقت جیسے ہی آپ بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے طے کرتے ہیں، دل کو تمنا تیار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں. کہتے ہیں اب مجھ سے نہیں سہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کی شریعت سچی ہے یا یہ پیر سچا ہے، آپ کی شریعت سچی ہے یا پیر سچا ہے. اسی اسنا میں قبر رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. اتنی آواز آئی کہ وہ جو پیر صاحب تھے اچانک غائب ہو گئے اور سب حجابات ہٹ گئے، سامنے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی مراد مل گئی اور اس کے بعد جی بھر کے تمنا کے ساتھ، دل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی. صبح اٹھے، کہا کہ میں تو جیت گیا،
میں تو جیت گیا, میری مراد مل گئی ہے. اب جاتا ہوں اس بزرگ کے پاس, اب جا کر کے بولتا ہوں, اب بتاؤ بغیر تمہارا پیالہ پیے تو میں اپنا پیالہ پی چکا, میں شراب محبت پی چکا دیدار مصطفیٰ کا. اب وہاں بیابان میں آئے, اس جنگل میں لوگوں میں ایک ہلہ مچا ہوا ہے, گلگلا ہے, لوگ اپنے اپنے بوریے بسترے باندھ رہے ہیں, سب ادھر ادھر ہو رہے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے رکو رکو, مجھے تمہارے پیر صاحب سے ملنا ہے. جلدی سے آئے اس جھوپڑی کے پاس, جو دربان کھڑے تھے وہ بھی ادھر ادھر تتر بتر ہے. پوچھا ہوا کیا, کہاں ہے پیر صاحب؟ کہا مت پوچھو, کل کی رات ایک بڑا حادثہ ہوا, اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہمارے پیر صاحب کتا بن گئے اور کتا بن کر نکلے, کتا بن کر کے یہاں سے نکل گئے. تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تمہارے پیر کو کسی اور نے کتا نہیں بنایا, اصل پیر نے کتا بنایا. اصل کے ساتھ اگر نسبت ہو تو نقل کبھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا. یہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ. لوگ آج جس طرح سے نسبت اپنی اصل ہے ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ کسوٹی ہمیشہ رکھو جو میرے مصطفیٰ سے بال برابر بھی ہٹا, شریعت طاہرہ سے بھٹکا, نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے, نہ تمہارے لیے چین بننے کے لائق ہے.